اب اس میں جو پتے کی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کو دل سے کیسے اتارنا ہے. اب لیٹ سے میں چھٹی پہ گیا، جب میں واپس آیا تو میرے سے پروجیکٹ لے لیا اور اب میں اس جاب پہ نہیں ہوں. اب بس بال بچے دار آدمی، آپ کا ایک خرچہ ہے، آپ کا ایک سیٹ اپ ہے، میں گھر میں بڑا ہوں، رائٹ. اب دلی دل میں میرے سامنے کوئی بندہ میرے پیچھے میری نیگیٹو فیڈ بیک دے رہا ہے، اور وہ مینیجر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سیم نیشنلٹی کے ہیں، اور میں وہاں پہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر ون فائن ڈے کیا ہوا کہ ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا کہ سیٹ آؤٹ میں کام ہے. میں سیٹ آؤٹ نکل گیا، تو ایک سال میں اپ ڈاؤن کرتا رہا زبیل میں. پھر 2 سال کے اب یہ ابھی میرے دل میں اسٹل یہ بات چل رہی ہے کہ یار وہ میرا پروجیکٹ انہوں نے لے لیا میرے سے، اور وہ 3 4 بندے تھے پوزیشنز پہ، کچھ اس میں ہائر پوسٹ پہ تھے، کچھ لوکل تھے، مطلب کچھ پائپنگ ڈپارٹمنٹ پہ تھے، کچھ پروجیکٹ مینجمنٹ کے لوگ تھے. خیر وہ ٹائم گزرا. جب وہ چیز ایک خاص روٹین سے زیادہ بڑی اور مجھے لگا کہ اب وہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے مینیج کرنا، تو ایک قدرتی طور پہ نا آپ کے دل سے بعض کا دعا نکلتی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی آپ خیر والا اور راستہ بنا دو. تو یہ بڑا ضروری ہے، یہ ہم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. اچھا، ود ان ویک اور ٹو کیا ہوا کہ ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا کہ عمر کا یار جاب ہے، کرنی ہے. میں نے کہا جی کرنی ہے. اس نے سی وی دیا، وہ انٹرویو پرفیکٹ گیا، انہوں نے مجھے رکھ لیا. اچھا، سیلری امپروومنٹ بھی مل گیا، اور ایز اے ڈیپوٹی انجینئرنگ مینیجر کی پوسٹ مل گئی چائنیز کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے رام کو کے آگے ڈال دیا. ٹھپ. اب جو چیز پرسنالٹی میں بڑی وائٹل تھی کہ فرنٹ لائن پہ جانا، بات چیت کرنا، نیگوسیشنز کرنا، ایگریمنٹس کرنا، جبکہ ویکر پارٹ کیا تھا، بیٹھ کے کمپیوٹر کے آگے کام کرنا، جس کے اوپر میں شروع سے یہ شاہ جی جانتے ہیں، شروع سے مجھے تانے یہی لگے کہ یار یہ 2 3 کا پرابلم آ جاتا ہے اس کی کیلکولیشن میں. وہ شاید میری پرسنالٹی کا پارٹ نہیں تھا، تو وہ 18 19 سال مجھے بڑا ٹف ٹائم لگا ٹل کے میں اس رول میں آیا، مینجمنٹ کے رول میں. اب کیا ہوا کہ جناب وہ بڑا رائٹلی کلک کر گیا. اس بندے نے وہ بندے کا وہ بندہ ارامکو سے لڑ کے بلیک لسٹ ہو گیا، وہ نکل گیا گیم سے باہر. پیچھے سے کووڈ آ گیا، میں فرنٹ لائن پہ آ گیا. انہوں نے مجھے بحرین جانے سے روک دیا. میں یہاں پہ بیٹھ کے اب کام کر رہا ہوں. ہوٹل میں 6 ماہ وقت گزرا ہوا، ایک الگ اسٹوری، کبھی بیٹھے تو آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ اس میں کیا گینز آئے. 6 ماہ جو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے فیملی سے دور، دین آئی ریئلائزڈ کہ ذکر کیا ہوتا ہے، کیا چیلنجز تھے اس اکیلے کمرے میں، کیسے آپ میں نے سیکھا کہ تعلق کیا چیز ہوتی ہے. کچھ اس میں اور بھی چیزیں تھی جو انگیج ہوئی ہوئی تھی میرے ساتھ، میری سوچیں، کچھ اور سپر نیچرل چیزیں جن پہ مجھے واضح ہوا کہ یار ذکر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس سے نکالنے میں. لا الہ الا اللہ کی گریس مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور آج آپ کو اکیلے کمرے میں ہی رہنا ہے. تو اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ اکیلے نہیں سو سکتے، اور آپ کو 6 ماہ اکیلے ہی رہنا ہے، اور آپ پھر رہے ہیں سڑک پہ یا باہر گارڈن میں 4 بجے تک، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو واپس جا کے سونا ہی سونا ہے. تو وہ ہوتا تھا کہ میں وہاں سے نکل کے روم میں جانا. روم میں جب میں نے جانا تو اب وہی سوچیں آ رہی ہیں، خیال آ رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جو ہمارا سائیکی ہوتی ہے، ہم سے ایکچولی ہماری سائیکی کنٹرول نہیں ہوتی. تو اس کے اندر کیا کرنا کہ پھر مجھے اس وقت پھر خاص ایڈوائس ہوئی میرے شیخ کی طرف سے کہ آپ اپنے ذکر پہ دھیان دو. شاید مالک نے میرے لیے وہ ایک جو ذریعہ بنایا اس چیز کو ماسٹر کرنے کا. میں ماسٹر تو کوئی کبھی نہیں ہوتا، مطلب اس کو سمجھنے کا. اچھا، میں نے وضو کرنا، نماز پڑھنی، پھر نماز پہ قرآن پڑھنا، پھر آہستہ آہستہ جب میں نے ذکر پہ آنا، پھر لا الہ الا اللہ کے جب ذکر کرنا، تو تھوڑی سی مجھے انہوں نے کہا کہ تھوڑی اونچی بات سے کرو، تم اکیلے ہو. اچھا، جیسے جیسے وہ لا الہ الا اللہ کی کاؤنٹ بڑھتی چلی جانی، میرا دل سیٹل ہوتے جانا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے لگنا کہ میرے دل کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا رب ہے، اور میری سوچیں اب پیچھے رہنی شروع ہو گئی. ایکچولی میں ہم اپنے تصور سے باہر نہیں نکل پاتے نارمل روٹین میں. جیسے اب آپ گھر جاتے ہو آفس سے تھکے ہوئے، تو اب آپ آفس بیٹھے ہوتے ہو پلنگ پہ، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں اپنا آفس ہی چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی بیگم بچے آپ کو پل آؤٹ کرتے ہیں، 1 2 گھنٹے میں آپ نکل آتے ہو. اور کبھی کبھی ایسے آپ بیگم ناراض بھی ہو جاتی ہے کہ اب آپ ابھی بھی آفس میں ہی ہیں، آپ ابھی باہر نہیں نکلے. تو آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے، سائیکولوجیکل ایبلٹی، کہ میں کتنی جلدی سوئچ اوور کر سکتا ہوں سچویشنز میں. اور یہ ایبلٹی آتی ہے اپنے ساتھ بیٹھ کے اکیلے میں، اسے کہتے ہیں مراقبہ. اور یہی پریکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی غار ہرا میں. اور ہر بندے کو جب اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے نا، یہ پریکٹس اس کو کرنی ہوتی ہے ایکچولی نماز میں، جب وہ اپنے رب کے سامنے اکیلے ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ قرآن کو سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. پھر وہ قرآن اللہ کو نہیں سنا رہا ہوتا، اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اللہ کو تھوڑی قرآن سنانا ہم نے، وہ تو اسی کا ہی ہے. پھر اس کے اندر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کی یہ شان ہے، یہ بڑائی ہے، اور ان باتوں میں پھر وہ اپنے آپ کو گرم کر رہا ہوتا ہے. مطلب پھر جب اس کا تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ آخر میں نماز میں وہ دعا شروع کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں عبادت کا مغز. سورہ فاتحہ بھی اٹسیلف دعا ہی ہے. تو
نماز عبادت دعا ہی ہے، لیکن اس دعا تک پہنچنے کے لیے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں، ذکر کا سہارا لیتے ہیں، نماز کا سہارا لیتے ہیں. اب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نماز اس لیول پہ کیسے پہنچے، اس کے لیے ہم ڈسکشنز کرتے ہیں اور یہ جو قلب کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، نفس کی تزکیہ کی بات کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب میں اس نماز میں بیٹھ کے نماز کے بعد جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، تو ہاف این آور کے اندر شروع میں بہت ٹائم لگا. شروع میں تو دماغ ہی نہیں نکلتا تھا باہر. پھر آنکھیں کھول کے دیکھنا، ایسے لگنا پیچھے کوئی کھڑا ہے، پھر آنکھیں بند کر لیں گے، پھر آنکھیں دیکھنا، پھر ادھر کوئی کھڑا ہے. اچھا پھر بعض اوقات اے سی والے کمروں میں نا ٹک پک کی بڑی آوازیں آتی ہیں، پنکھا بھی چلتا ہے ٹک کی آواز آ جائے گی، باتھ روم سے ٹک کی آواز آ جائے گی، اور پھر پورا دھیان وہاں چلا گیا. پرانی فلم ذہن میں آ گئی کہ وہ بندہ کمرے میں بیٹھا تھا، پیچھے سے کوئی آ گیا. کرتے 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 ایک ایسا ٹائم آیا کہ دل سٹیبل ہونا شروع ہو گیا. پھر جب پھر آپ نے کہنا ٹھیک ہے اب اللہ کے والے، اب مر بھی گیا تو پھر اللہ کے والے. پھر آہستہ آہستہ کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہوا. ڈر کے اوپر، اندھیرے کے اوپر اللہ نے ایبلٹی دی کہ اٹس اوکے. لیکن اگین امیڈیٹلی اگر مجھے پتہ لگے کہ میں نے اس کمرے میں اکیلے سونا ہے تو اٹس اے چیلنج فار می. مطلب میں لاسٹ ویک میں ریاض تھا ایک سائٹ وزٹ پہ، بہترین ہوٹل تھا 5 اسٹار، لیکن اس کمرے میں جیسے ہی میں داخل ہوا میری پرانی میموری انگیج ہو گئی. ہوتا کیا لائف میں اور آپ اپنے پاسٹ کو بلا نہیں پاتے، اور ہمارے جو پاسٹ میں کیا ہوتا ہے، بیڈ ایکسپیرینسز، فلمیں، بری دوستی. کیونکہ اس وقت آپ کا قرین آپ کو کیوں فرمایا کہ اکیلے بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کا ٹیک اپ کر لے. اور وہ بندہ جو اکیلے میں بیٹھ کے اس کو اپنا رب یاد آ رہا ہو، یہ تو وہ اللہ کے ولی ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے، یہ تو ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، کہ وہ اکیلے میں بیٹھا رب سے باتیں کر رہا ہے. اب یہ ہمیں سیکھنا ہے. مطلب باتیں تو آپ کر ہی رہے ہیں، اپنے نفس کی بجائے رب سے کر لیں. کب انسان کچھ تو سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ یار ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا. تو اب جب میں اس ہوٹل کے کمرے میں تھا تو امیڈیٹلی مجھے پھر 4-5 منٹ لگے، اتنی مطلب باتیں پریکٹس کے بعد بھی کہ یار پرانی باتیں میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی. وہ باتھ روم سے پھر ٹک کی آواز، پھر وہ اے سی اوپر نیچے ہو رہا ہے، پھر پنکھا ہل رہا ہے. پھر اب اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا. اب جو سیکھا تھا کہ کمرے میں جا کے سلام کرنا ہے، پھر کل پڑھنے ہیں، پھر آیت الکرسی، پھر نماز میں کھڑا ہو گیا. اب نماز میں جتنی دعائیں ذکر کوشش کر رہا ہوں کہ یار میں نے سونا بھی یہاں پہ، حالانکہ صاف کمرہ ہے بٹ لے آؤٹ چینج ہے، آپ کا آپ یوز ٹو نہیں ہے اس کے. اور بندوں کو اور خواتین کو شادی کے بعد وائل ٹریولنگ، بندوں کو یہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. ہمارا ایک دوست تھا، وہ یو کے میں بتاتا تھا کہ ہم ہاسٹل میں جب سوتے تھے نا تو وہ ہاسٹل کے باہر سے نا آواز آتی تھی ہمیں، ایسے جیسے کسی نے لویا پکڑا اور زمین پہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. تو کہتا ہے میں تو آیت الکرسی پڑھتا تھا تو پھر مجھے نیند آتی تھی. اور ایک دو اور لاہور یونیورسٹی کے اندر ہمارے دوست بتاتے تھے کہ یار وہ پیچھے درخت تھا، اور درخت کے جب میں سوتا تھا تو 2 بچے بات کر رہے ہوتے تھے. وہاں پہ کوئی جن فیملی رہتی تھی، ان کے 2 بچے تھے، اور وہ مجھے نظر آتا تھا کہ وہ کھڑکی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ مجھے سونے ہی دیتے تھے. تو پھر میں ہسار باندھ کے آیت الکرسی کول پڑھ کے کچھ لوگ ہاتھ پہ پھونک مار کے پھیر لیتے ہیں، کچھ لوگ تالی بجاتے ہیں. دونوں صورتوں میں سائیکولوجیکلی آپ اپنے آپ کو الرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد آپ کے پاس ہی ہے، اپنی مدد پہ دھیان کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ 2 فرشتے یا کچھ فرشتے آپ کی مدد پہ مامور ہیں. صرف آپ نے یہ ذہن بنانا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت شیطان مجھے دیکھ رہا ہے تو ان پیرلل آپ نے یہ ذہن بنانا ہوتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. جب آپ اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں تو آپ ٹک ٹاک یا مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا. جیسے ٹی وی بند ہوتا ہے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس بندے کے پاس یہ پریکٹس ہو کہ یار ٹھیک ہے شیطان دیکھ رہا ہے، یار اندھیرا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ بھی تو ہے ساتھ، تو وہ سیف ہو جاتا ہے. اور جب جیسے ہی آپ اس فیز میں جاتے ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کے اندر کا جو نور اور روشنی ہے وہ آپ کے نفس کو بتا دیتی ہے، آپ کے قارئین کو بتا دیتی ہے کہ ہونا ڈرے گا نہیں، اب یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے. تو پھر آٹومیٹیکلی آپ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ ڈرنا شروع ہو جائیں تو آپ سوسائڈ بھی کر سکتے ہیں اس خوف میں. اور بہت سے لڑکے ایسے کرتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ معاف کرے ایسے کرتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے کان میں یہ کہتا ہے کہ لعنت ہے، زندگی سے بہتر ہے تو چھلانگ لگا دے، اور اس نے چھلانگ لگا دی. ایسے ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. کتنی فائدہ، کیا فائدہ ہوا، اتنی محنت کی تجھے کچھ نہیں ملا. تو اب جب میں اس روم میں آیا تو پھر مجھے کو 5-10 منٹ لگے پرانی میموریز کو واش آؤٹ. انسان بندہ بشر ہے، واش آؤٹ کر کے پھر آہستہ آہستہ ذکر کرتے 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 کوئی ایسے کچھ سرٹن ٹائم گزار کے، کیونکہ وہ میری اپنی لڑائی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈفرینٹ آدمی ہوں. میرا اصل وہ ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں. ہم تو سارے بہت کپڑے شپڑے پہن کے صاف ستھرے بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے، لیکن ہمارا اصل وہ ہے جب ہم اکیلے اپنے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، حدیث نہیں ہے کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ دیکھنے میں بہت اچھے ہوں گے، اس کا مفہوم ہے، لیکن ورسٹ ترین لوگ ہوں گے کہ ان کی جو تنہائیاں ہیں وہ صاف پاک نہیں ہوں گی.
تو پہلے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ نے پروف کر دیا ہے کہ اکیلا بندہ زیادہ پرابلمٹک ہے روم میں کمپیئر ٹو باہر اسپورٹس میں. اتنا کچھ کنٹینٹ اس کے پاس اویلیبل ہے. تو پھر میں اس کیفیت سے باہر نکلا، سیم اس ہوٹل میں بھی رہا، اینڈ دین اس سے ہیلپ آؤٹ ہوا اس سائیکولوجیکل چیز کو اوور کم کرنے میں. اب اس کو اسی کانسیپٹ کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو میری آفس میں کام ہوا کہ جب میں واپس آیا تو وہ پروجیکٹ سے نکال دیا گیا تھا، اور اب میں کسی کو نہیں بتا رہا، آج وہ بات کر رہا ہوں، وہ میں جانتا ہوں اور اب جانتا کہ یار ایسے کیوں ہوا، اس نے ایسے کیوں کیا، میں ایسے نہیں سوچتا، اس نے ایسے کیوں سوچا. اچھا، اس جگہ پہ آ کے سوسائٹی آپ کو چیلنج کرے گی کہ آپ نیگیٹو ہو جائیں. یار اس نے جو ایسا کام کیا ہے تو تجھے کیا دو نفلوں کا ثواب ہے کہ تو بھی اچھا رہے گا. اور میں نے بہت سے لڑکوں کو کرمنل ہوتے دیکھا اپنے پاسٹ میں. میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے چچا نے یا میری فیملی نے ایسے کیا، میں نے بھی اب ایسے کرنا ہے. یا فلانی فلانی لڑکی نے مجھے دھوکا دیا، اب میں نے بھی دھوکا دینا ہے. یا فلانے فلانے بندے نے میرے ساتھ فلرٹ کیا، اب میں نے بھی فلرٹ کرنا ہے. ہم نے بھی فولنگ کرنی ہے. یا میری ساس نے ایسے کیا تھا، میں بھی اپنی دونوں ارینج کرنا ہے. یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے امپورٹنٹ بندہ وہ ہے جو سائیکل کو بریک کرے. کرپشن کا جواب جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو یہ بڑے اجر عظیم تک آپ کو لے کے جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن دوست بن جائے گا. اس کا شیطان اس کو یہ نہیں کہہ سکے گا یہ بندہ خراب ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو ہٹ ہوگی اس بات کی کہ یار میں نے برا کیا لیکن یہ اسٹل اچھا. کبھی کبھی آپ کو فوراً جواب نہیں ملتا. دوسرا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ یار میں تو سفر کر رہا ہوں، یہ اسٹل ادھر کا ادھر ہی ہے، تو مجھے تو رزلٹ ابھی نہیں ملا. تو اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ مدد حاضر کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو ٹینشن نہیں لینی کہ تم نے یار بنایا بیلی بنایا، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو ٹینشن نہیں لینی. تم بس توکل کر کے بڑھتے جاؤ، اس کو نصیب اور مقدر کا احساس سمجھو. پوزیٹیوٹی برباد نہ ہونے تو رازق میں ہوں، تم آگے بڑھتے جاؤ. لیکن آف کورس آنکھیں کھلی رکھ کے اے نہیں کہ دفتر ہی نہیں جانا تو کو اللہ میاں میری مدد کرے گا، نہیں. پوری ٹرائی کرو. اگر کسی نے آپ کا راستہ روکا تو پانی کا راستہ بنا لیتا ہے. میں رسک تمہارا کہیں اور دے دوں گا. اینڈ وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ میری بک میں تمہیں ذلیل نہیں ہونا. تو یو ول بی ایلیویٹڈ مور دین دا لاسٹ ٹائم. آپ کا پروفائل بڑھ جائے گا. لیکن اگر وہ حسد میں جاؤں اور پھر کسی بندے کو ڈھونڈ کے اس کو بھی فائر کرواؤں تو کیا ہوا کہ میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور میں لوپ کا حصہ بن گیا، میں گیڑے میں آ گیا. آج کل کی ڈیٹ میں ایک دوست بتانے لگا بڑی انٹرسٹنگ بات. کہنے لگا کہ میری جو باس ہے وہ فیمیل ہے، مطلب یہاں کا نہیں باہر کا ہے. اور ایک دو میٹنگز میں ایسے ہوا کہ ہم میٹنگ میں تھے اور ہم مطلب ساتھ ہی تھے. تو دین آئی فیلٹ کہ مطلب اب سیف نہیں ہے اس جگہ پہ. اور میں پھر غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا از ناٹ ایزی، یو نیڈ ٹو بی ویری ویل ڈیفائنڈ. رسول اللہ نے فرمایا کہ خواتین کو اوائڈ کرو. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر ان کے اندر ایک اسپیسیفک انسٹنکٹ ہے جو کہ آؤٹ آف دا وے جا کے پیئرنگ کرنی شروع کر دیتی ہے، سائیکولوجیکل پیئرنگ. تو آپ کو کتنا اسٹیبل ہونا چاہیے انٹرنلی کہ آپ کہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ، میرے لیے میرا رب بھی کافی ہے، میرے لیے میرا رب اور میری آخرت اور میری فیملی از گڈ انف. یہ جو بیہیویئر ہے حیا کا، دس از یونیک ناؤ. ابھی نانگ پڑانگ، تھوڑے کپڑے، بے حیائی از ناٹ یونیک. کہ آپ کو یونیک ہونے کے لیے کہتے ہیں نا، وہ آپ کو چیلنج ملا ہے کہ اگر آپ شرٹ اتار کے دکھائیں گے تو یو آر یونیک. نو، دیٹس ناٹ یونیکنیس. یہ ہے گٹر کے اندر فلو کرنے والی بات. یونیکنیس ابھی بھی اسی چیز میں ہے کہ آپ حیا کو کیری کر رہے ہیں. یو اسٹل ہیو دا لائٹ ان یور ہارٹ. اتنی اندھیرے میں آپ کے دل میں حیا کی لائٹ جل رہی، آپ کے دل میں توکل چل رہا ہے، آپ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ مینی ٹائمز آئی فیلٹ کہ اب اس پوائنٹ سے آگے بات کسی اور طرف جا سکتی ہے. بٹ وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کی تربیت تھی، کہتا ہے کہ میں اوائڈ کرنا شروع ہو گیا. اور پھر اس کے دوستوں نے اسے کہا فٹے منہ ہے تیرے پہ، ایڈی سونی جیسے ایڈی باس ہوندی تو کار دا. آپ ایک تو پہلے آپ اپنے ملک میں نہیں ہیں، نمبر دو آپ کا ایمان ویسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم ٹرینڈ فالوورز ہیں. ہم سعودی عرب میں آئیں گے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گے، ہم پاکستان میں جائیں گے تو ہمارے دوپٹے اتر جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم مکے میں جائیں گے تو ہم لپیٹ کے وہاں پہ نمازیں پڑھیں گے. لیکن جب یو کے میں چلے جائیں گے تو ٹوٹلی ہم ٹرینڈ فالوورز ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ میں کہاں سے ہوں، مجھے کہاں جانا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم لوگ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم پاکستان جاتے ہیں ڈفرنٹ روٹین ہو جاتی ہے.
اچھا ہم میں سے کوئی یوکے جاتا تو وہ الگ ہو جاتا. کچھ لوگ یوکے جا کے دوپٹے پہن لیتے ہیں, اتنی اتنا کچھ دیکھتے ہیں وہاں پہ اوپن کہ ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ بلونگ ہیئر. لیکن جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں, اچھا نہیں یار ماڈرن ہونا ضروری ہے. لیکن وہ جہاں پہ ماڈرنزم کی کے افیکٹس اور بربادی دیکھتے ہیں تو دے ریئلائز کہ ان کو کیا چاہیے. تو کہنے لگا کہ مجھے دوست کہنے لگے بعد میں, فٹے منہ ہے تیرے اوپر, ایسے ہوتا ہم ہوتے تو ہم یہ کر لیتے. تو اس کی ماشاءاللہ بچنے کی ریزن کیا تھی کہ وہ اس کو جاگ لگی ہوئی تھی ایکچولی پہلے ہی, ایک صوبر. اس نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے دیدار تک پہنچانے والی جو کرنسی ہے وہ نظروں کی حفاظت ہے, وہ دل کی حفاظت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ کی دوستی, اس سے بڑا خزانہ اور اس سے بڑی ریپلیسمنٹ اچیومنٹ کوئی نہیں بندے کے پاس. کتنے سال لگیں گے کہ ہم لوگ اپنی قبر تک پہنچیں گے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میں کتنے سال تک زندہ ہوں. کوئی ہم میں سے 30s میں ہے, کوئی 40s میں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے سال زندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کا ولی اور دوست ہوں. تو اگر میرا دوست ناراض ہو جائے, مجھے کیا لگے ایسی چسکے کا, ایسی بریانی کا. مطلب آپ کی ماں ناراض ہو اور آپ کہیں بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہوں, یا آپ کے بیوی بچے پریشان ہو اور آپ کہیں بیٹھ کے اے سی میں کافی پی رہے ہوں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اگر آپ کو پتہ لگے کہ میرا رب جو میرا مالک تھا, جو مجھے نوازنا چاہ رہا تھا. اب آپ نوٹ کریں, خواتین کے لیے جنت اور ہے, بندوں کے لیے جنت اور ہے. خواتین کے لیے جو ان کو چاہیے بناؤ سنگار, اور بندوں کی نیچر اللہ نے ڈیزائن کیا, اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اب امیجن کریں آپ ایک جا رہے ہو, جو قرآن میں بار بار آتا ہے, آپ جا رہے ہو اور ایک خیمہ لگا ہوا ہو اور اس کے اندر جناب ایک خوبصورت خاتون آپ کا انتظار کر رہی ہو. یہ ہائٹ ہے عیاشی کی, جو کہ آج ہمارے امیر لوگ عمرہ دنیا میں پلان کرتے ہیں. فلانے ملک میں ایک جزیرہ, وہاں پہ ریزورٹ, فلانی جگہ پہ بوٹ کھڑی ہوئی ہے, فلانے جگہ پہ ایک جناب بینگلو لیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کے نفس کو دوں گا. تو کہتے ہیں اللہ میاں مجھے یہاں تقویٰ سکھا رہا ہے اور وہاں مجھے یاشی کرا رہا ہے. نہیں, یہاں آپ اس کی کریڈٹ, اس کی کرنسی, اس ٹریڈ کا جو عمل ہے وہ لینے آئے ہیں. اس خزانے کے لیے جو ریکوائرڈ صفت تھی وہ آپ کمانے آئے تھے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ میرے وہ والے, اور یہ نارمل جنتی کی بات کر رہا ہوں, یہ ہائی فائی جنتی کی بات نہیں کر رہا. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ میرا لاس ہو جانا وہاں پہ, کون پاگل کا بچہ ہے جو یہاں پہ منہ کالا کرے گا؟ اور یہ انفارمیشن جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, ہمارے غلط ڈیسیجنس کی ریزن ہی امپراپر انفارمیشن. ہمارے پاس انفارمیشن پراپر نہیں. اگر آپ کے پاس پراپر انفارمیشن ہو کہ آپ نے لیٹ سے لاسٹ ویک ٹی وی خریدا ہے, آپ کو اگلے دن پتہ لگے کہ سیم شہر کے اندر 70% آف پہ سیم ماڈل مل رہا تھا, تو 200% آپ اپسیٹ ہو جائیں گے, یار میں نے کیا کام کیا. کیونکہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس پورا نالج ہوگا پرپز آف لائف, میرا اصل دوست کون ہے, اللہ, نبی, اللہ کے نیک لوگ, آف کورس وہ پوری دنیا صحابہ کرام, اللہ کے نیک لوگ, آف کورس اہل بیت, پھر اس کے بعد آپ کی فیملی, آپ کے دوست. اگر آپ کو یہ سب کرائٹیریا پتا ہوگا, پھر میں کیسے اللہ کے نزدیک بڑھ سکتا ہوں, یہ ان کی اسٹیج, یہ ان کی گریڈنگز ہے. تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے ڈیسیجن اور ہو جانے. یار آج جو میں کسی کے بارے میں لیگ پولنگ کر رہا ہوں, اس نے مجھے, حابیل قابیل کے قصے میں کیا ہوا تھا, بڑے بھائی نے چھوٹے کو مار دیے, چھوٹے نے کہا میں نہیں کچھ کرنے والا, کیونکہ مجھے تو اس کے ساتھ دوستی اور جو میرا وہ گھر نظر آ رہا ہے, وہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا اس تھوڑی سی لالچ کے پیچھے, جو حابیل نے قابیل کو قتل کر کے لوز کر دیا. رائٹ. تو اب جب مجھے آپ کو یہ پتا ہو کہ میں یہ مس کر سکتا ہوں, یہ عیاشی, تو آپ بڑے آرام سے کہیں گے کہ یار میں نے اوائڈ کر دیا اس آکورڈ سچویشن کو جہاں پہ میں کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ چیلنج نہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ چیلنج ہو کہ حلال اور حرام میں ڈیسیجن کرنا ہو سکتا ہے کسی کو یہ چیلنج ہو کہ یار اس کے پاس کوئی امانت پڑی ہے, اس میں خیانت تو نہیں کرتا. یہ تمام وہ پرسپیکٹیو اور چیلنجز ہیں جن کو ہمیں ٹیک کیئر کرنا ہے, اور یہ تب ہوں گے کہ جب آپ کے پاس آپ کا کوئی لنک اور تعلق ہوگا. تو وہ جو والد صاحب رحمۃ اللہ, وہ کیا ہوا کہ وہ دوست اس کو بعد میں لڑکے کہتے رہے یار اگر ہمیں ایسا موقع ملتا ہے تو ہم کبھی چھوڑتے نہیں. لیکن وہ اس سارے ڈپریشن اور پریشانی کو اوور کم کرتا ہوا, جب اس کی باتیں ہم تک پہنچی, اس کو اوور کم کرتا ہوا وہ عزت سے وہاں نکل گیا. تو پھر جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو حیا جو ہے نا, حیا اس وقت یہ نایاب ہے. اس وقت گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنا لینا از ناٹ یونیک. آپ کے پاس ڈیٹنگ, آپ کے پاس کتنی ویب سائٹس ہیں, آپ ابھی منہ کالا کر سکتے ہیں, میں ابھی کر سکتا ہوں, کچھ نہیں لگتا, فری میں ہو جائے گا. لیکن کریٹر کیا دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کے اندر حیا ہے, اور حیا بلیف کا ایک اسپیشل پارٹ اور ایک گریڈ ہے.
اور ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. ہم لوگ حیا سمجھتے ہیں خالی پریشر کر کے خواتین کو کپڑے پہنا دینے کا اور اپنے آپ کو مرد بنا لینے کا, مطلب کہ بس میرے یہ نارمز ہے, طور طریقہ ہے. یہ ایک انٹرنل ابیلٹی ہے جس میں آپ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر میرے رب کی امیج کے علاوہ کوئی اور امیج نہیں آئے. کیوں ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ جو بد نظری ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, آپ کو کفر تک لے کے جا سکتی ہے. لیٹس سے کہ میں بھی جا رہا ہوں, ابھی لاسٹ ویک بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ بچوں کے ساتھ ویکینڈ پہ اب ان کو اسکول میں ان کے جو بچے ہیں آف کورس وہ گانے فلانے سنگر کا گانا فلانے سنگر کا گانا, اب میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا خبردار, وہ کہیں اور جا کے اس کو سنیں گے. اچھا لگاؤ بھائی بابا یہ گانا سننا ہے, لگاؤ بھائی. اچھا جن اسکولوں میں ہم نے ڈالا ہوا ان کو برٹش کریکولم امیریکن کریکولم, وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسلامک بھی ہو جائیں, جو کہ میری اپنی ایک غلط فہمی ہے. وہ تو وہی دے گا جس کے لیے آپ نے آپٹ کیا اس کو. تو وہاں پہ اب وہ ڈانس کرنا بھی اس کو سکھاتے ہیں, اس کو میوزک بھی سکھاتے ہیں, اس کو گانا بھی سکھاتے ہیں. اب میں گھر میں آ کے کہوں خراب ہے حرام ہے, 5-10 سال میں میرے سے بھی فرنٹ ہو جائے گا, کیونکہ 10 سال وہ اسکول میں میرے سے زیادہ اسکول میں ٹائم گزار رہا ہے. اب ایٹ لیسٹ مجھے ایز بینگ پیرنٹنگ میں ایک برج رکھنا ہے بٹوین میرے بیٹے اور بیٹی کے, تاکہ وہ پہلے مجھے پرابلم بتائیں. وہ ایسی یوٹیوب پہ جا کے کسی انیوا بندے سے کوئی اپنا مسئلہ نہ سمجھ لیں. بات کرنی کیوں ضروری ہے؟ 5 کمنٹ نیگیٹو میں آئے. فار ایگزامپل, وٹ از دی بیٹر اوپینین, از ارتھ فلیٹ اور راؤنڈ؟ چیٹ. اچھا وہ پچھلے دنوں آیا ہوا تھا کہ وہ اے آئی سے پوچھا وچ از دا کریکٹ ریلیجن, اس نے کہا اسلام. تو انہوں نے اے آئی کو اب ری پروگرام کیا کہ وہ آٹو پہ جواب دے نہیں کرسچینٹی از دا ٹرو ریلیجن. آپ کو کیا پتا کہ وہ بائشت ہے, اور ہم لوگ زیادہ تر پیڈ سافٹ ویئر نہیں استعمال کر رہے ہوتے, ہم لوگ فری ورژن استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فری ورژن کی حکمت یہ ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ آپ کو ملے گا. اچھا تو اب وہ بچے مجھے گانا سنا رہے, گانا سنا جناب, 2-3 گھنٹے ہم لوگ ویکینڈ پہ الحمد للہ, اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے, بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں. میں سویا صبح اٹھا تو وہ میرے ذہن میں نا وہی بج رہا ہے, یا اللہ اب کیا کریں. میں نے بیٹے سے پوچھا, میں نے کہا تمہارے ذہن میں بھی یہ گانا چل رہا, کہتا ہاں بابا میرے ذہن میں بھی یہ چل رہا. میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تیرے ذہن میں بھی یہ چل رہا, کہتا میرے ذہن میں بھی چل رہا. اچھا میں آفس آیا, میں بڑا ہی پریشان, کام کر رہا ہوں, اب کام کسی اور میموری سے کرنا ہے. وہ جو ہمارا نفس ہے وہ کتنا پرفیکٹلی کام کرتا ہے, جو ہمارا قرینہ. اچھا وہ ٹیپ بجائی جا رہا ہے میرے ذہن. اب میں بیٹھا ہوں سامنے لیٹر لکھ رہا ہوں, میرے ذہن میں وہی ٹیپ چل رہی ہے. اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں, کیونکہ اب مجھے وہ آواز آ رہی ہے کان میں. وہ یہ لٹرلی ہم اس کو ادھر ہی کنیکٹ کریں گے کہ ہاؤ ٹو اوور کم دا تھاٹس, ہاؤ ٹو سوئچ بٹوین ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس اینڈ سینیریوز. اور وہ چل رہی ہے میرے ذہن میں. اچھا لٹرلی میں بڑے پریشان ہو گیا, 10 بج گئے, 11 بج گئے, لنچ آ گیا, میرا دماغ واپس ہی نہیں آ رہا. ایک دم مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آئی, وہی کمرے والی, کہ تم اونچی آواز سے نہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. اور پھر بعد میں مجھے اس کی ریفرنس حدیث بھی مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو آپ کو تنگ کرتا ہے شیطان. تو ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نماز میں شیطان تنگ کرتا ہے اس سے بچے کیسے جا سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے مفہوم ہے کہ آپ اس شیطان کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ یہ شیطان کی کاٹ دیتا ہے, مطلب اس کی گردن ہی کاٹ دیتا ہے. وحدانیت ہے نا, وہ آپ کو ملٹیپل فوکس میں ڈال رہا ہوتا ہے, خواہشات, بہت سے رب, ڈیٹریکشنز, اور آپ اس کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کام زیرو ہے کہ اگر آپ ایک پوائنٹ پہ آ گئے, وہ آپ کو انگیج کرے گا آفس گھر. اچھا شریف بندہ, شرافت کوئی چیز نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کی گاڑیاں دیکھی ہیں جو سنگل ہینڈڈ ڈریون, وومن ڈریون, لیکن اس کو گاڑی کی سینس نہیں. آپ گاڑی خریدیں, گاڑی بجی ٹھکی ہے ساری, کیونکہ وہ چلا کے اتنا یوز ٹو, اس کو نہیں پتا سسپینشن میں کیا چل رہا ہے, اس کو وہ صرف انجن میں پانی ڈالتا چلاتا رہتا, کیونکہ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیٹیں کالی ہو چکی ہیں. کمپیریٹیولی کسی ایسے بندے سے گاڑی لیں جو گاڑی کو یوز کر رہا ہے, تیز بھی چلا رہا ہے اسپورٹس کار کو, لیکن مینٹین بھی کر رہا ہے. دیٹس دا کریکٹ یوز. آپ کے پاس اسپورٹس کار ہے 60 پہ چلا رہے ہوں, دیٹس ان کریکٹ یوز. تو اگر میں نارمل آفس جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں, فیملی کر رہا ہوں, یہ تب جنت میں آپ کو لے کے جائے گا جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے سو کر رہے ہوں. ادروائز میں ایک نارمل آدمی ہوں جو جائز صورتحال کے اندر بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا, خدا نہ خواستہ. اس کی ضرورتیں اس کو لے جائیں گے. پھر جب بچوں کو پال پوس کے بڑا کرے گا, اللہ معاف کرے, اور رب کو راضی نہ کیا ہوا, تو بچے بھی پتہ نہیں ہاتھ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو اب جو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ میں جب وہ سارا دن اس کو سنتا رہا تو مجھے وہ والی حدیث ذہن میں آئی, اور پھر میں نے لٹرلی ظہر کی نماز میں بریک لی,
اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہ بیٹھ کے جو پرانی پریکٹس تھی اس کو کم از کم 100 دفعہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن آپ کو شیطان کنٹرول سے اب باہر ہے، اتنی انرجی آپ میں آ جاتی ہے. لیکن وہ لا الہ الا اللہ یہ زبان والا نہیں ہے، سوچ کے دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا اللہ تو میرا الہ ہے. لا الہ، اب الہ کا مطلب دوست بھی ہے، آ، رب بھی ہے، مالک بھی ہے، کارساز بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، امداد کرنے والا بھی ہے، آپ کا وکیل بھی ہے، آپ کی ٹیک کیئر کرنے والا بھی ہے. تو جب آپ ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر کلیننگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ تزکیہ نفس کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے، بیسٹ میڈیسن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اب جب وہ میں نے کیا تو اس کے بعد آئی فیلٹ کہ میرے برین میں جو ٹیپ تھی اب وہ ٹیپ پیچھے ہو گئی، اب کوئی دوسری ٹیپ اس میں چلنی شروع ہو گئی. سو امیڈیٹلی اس کے بعد کوئی قوالی یا کوئی شاعری کلام آپ نے وہ پلے کیا. اچھا، ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ اٹھتے ساتھ ہی نماز کیوں پڑھنی ہے آپ نے؟ آپ صحیح رات بھوکے رہتے ہیں اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ کو اپنی کیلریز اور برین کے لیے جو کاربوہائیڈریٹس چاہیے اور باڈی کے لیے جو انرجی چاہیے وہ آپ کو میدے میں ڈالنی ہے. سیم اپلائز ٹو یور ہارٹ. ہارٹ ایک ایسا ڈومین ہے ہمارے اندر کیونکہ وہ بھی تھک گیا ہوتا ہے دور رہ کے اپنے مالک سے. تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ہم نے کھانا بھی کھانا ہے اور ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. اب نماز میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رب کی باتیں سنتا ہے. تو وہ چونکہ آسمان سے آئی ہوئی مخلوق اس کے اندر روح ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا کھانا آسمان سے آتا ہے. تو وہ جو رزق آتا ہے جس کو ہم خالی پیسے سمجھتے ہیں وہ رزق اس کو عطا ہوتا ہے. تو آپ نے اور میں نے جب صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ دعائیں پڑھتے تھے. تو وہ کیا تھا؟ اللہ سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے. اچھا، ہم دعا پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات چیت کرتے ہیں. میری دعا میں پڑھتا ہوں، دعا ہمیں کرنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. یا اللہ مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے آپ بھی چاہیے. یا اللہ مجھے گھر بھی چاہیے، مجھے آپ بھی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. مطلب آپ بس کاؤنٹ پوری کر رہے ہیں نہیں، وہ بات کرنے کا طریقہ تھا رب کے ساتھ. اس کے ترجمے میں جا کے کہ میں کیا اس سے بات کرنے لگا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اچھا میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اس میں. اچھا، اللہم صلی علی محمد. اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ساتھ کو کا ریفرنس لینے والا ہوں. میں اللہ کو بتا رہا ہوں کہ یا اللہ پلیز ان پہ بھی دھیان کریں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے اپنی عبادت کے بعد ان پہ بھی صلاۃ والسلام بھیجیں. تو دعا پڑھنا ہو رہا ہے، کرنا ہو رہا ہے. اور کرنے کے بعد اگلی سٹیج ہے کہ ہمیں دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا سکھا رہے ہیں. الحمد للہ الذی احیانا، شکر ہے یا اللہ تم مجھے مرنے کے بعد اٹھایا. اب میں باتھ روم جا رہا ہوں، یا اللہ یہاں جو شیطان اگر کوئی ہو تو مجھے بچا لیں. یا اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں. اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا، میں اس سفر سے آپ سے دعا کرتا ہوں تقوی کی اور میرے گھر والوں کی آپ ٹیک کیئر کریں اور میں جا رہا ہوں، میرے لیے آسانی کریں. اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من العمل ما ترضى، اچھے عمل. اللہم ھون علینا سفرنا ھذا. ترجمہ پتہ ہی نہیں، میں رٹے پہ رٹا لگا. مزہ کیا لائف میں آپ مجھے بتائیں؟ مطلب آپ کی شادی ہو جائے یا آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہو جائے، اس کو آپ کی زبان نہ آتی ہو، آپ کو اس کی زبان نہ آتی ہو، وہ کتنی کو دیر آپ نکالیں گے؟ جو ڈسٹینس ریلیشنز ہوتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے؟ آپ ایک دوسرے کی ایموشنز ہی نہیں انگیج کر پا رہے. آپ کو ایک سمجھنا تو ہے نا ایک دوسرے کو. تو اب ہم سیکھ رہے ہیں. اب صبح جب آپ اٹھیں، ہم واپس آتے ہیں، صبح جب آپ اٹھیں تو آپ امیڈیٹلی سورہ فاتحہ آیت الکرسی کل پڑھیں. نماز لیٹ ہو گئی، فوراً نماز پڑھیں. اس لیے نہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ میری ڈائٹ ہے. اب اس پروگرام پہ ظہر تک میرا برین چلے گا، لیکن چونکہ ہم اس کو پروگرام نہیں دیتے. وہ جوان کا بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو رات میں گانا سنا ہوتا ہے وہ دوپہر تک وہی چلاتا رہتا ہے. رات میں جو ٹینشن آفس کی چل رہی ہوتی ہے وہ وہی چلاتا رہتا ہے. رات میں جو فکر دنیا کی چل رہی ہوتی ہے کہ ایسے کیوں، وہ اس کو چلاتا رہتا ہے. تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ مائنڈ سوئچنگ از ویری انپورٹنٹ. پھر میں نے شام کو بچوں کو جا کے بتایا کہ بچوں آج ایسے ہوا ہے اینڈ میں بڑی ڈیفیکلٹی میں رہا ہوں. اب اسٹل ہماری روٹین تو چل رہی ہے، بچے تو بہت چھوٹے ہیں، ان کو تو ابھی بھی گانے سننے ہیں، ان کو کبھی ٹوینکل ٹوینکل سنا ہے. ایک ماشاءاللہ
1 سال کی ہے، ایک 6 سال کی بیٹی ہے، پھر ایک 9 سال کا، 11 سال کا. اچھا ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں آج آپ 50 سال کے بعد، میں 50 سال کے بعد پہنچوں، میرا بچہ 10ویں سال میں وہاں پہنچ جائے گا. اس کے کوشچنز میرے سے بہت آگے ہیں. اور ایک غلطی اور ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم اپنی تربیت پہ بچوں کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، وچ از ناٹ کریکٹ. ان لوگوں کے پاس سوال اور انفارمیشن اتنی، آپ کو اور مجھے نماز کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا نا، ہم ابو سے پوچھتے تھے، دادا ابو سے. یہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں. آپ ان کے لیے ویلیوبل، میں ان کے لیے نہیں ہوں. آپ ان کو باپ نہیں چاہیے. باپ تب آئے گا جب اس کی ایموشنز اور اس کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس کو ایڈوائز کرے گا. وہ باپ تب کر سکتا ہے جب آپ خود میچور انف ہوگا. اور مجھے اپنے بہت سے باتوں کے جواب ذکر، یہ جو تعلق ہے جو اپنے شیخ کے ساتھ رہ کے سیکھا، وہ جو تربیت ہوئی، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث، قرآن اور سیرت النبی سے ملے. تو ایٹ لیسٹ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ میں ایز اے بینگ مسلم اپنا بیسک کریکولم تو جانوں. 4 بچے ہیں، میں اپنے بچے کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا. وہ جب میں نے قرآن پڑھا تو بہت سی باتیں مجھے اس میں سے اپنے ماضی کے سوالوں کے جواب مجھے اس میں مل گئے، جو کہ بڑے بیسک ہے، بہت بیسک ہے. تو اب بچوں کو آپ کو لے کے چلنا ہے، سوسائٹی کو آپ کو لے کے چلنا ہے. آپ کی وائف ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے، وہ خاتون ہے، وہ مرد نہیں بائی دا وے. اور ہم نے جو ایک دو پرانے سیشنز بھی کیے تھے جس میں وومن رائٹس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، ایکچولی خواتین کی نیچر بہت ڈفرینٹ ہے بندوں سے. اور کبھی کبھی ہم لوگ مار اس لیے کھاتے ہیں، جو کہ میرا اپنا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس یہ سیکھ رہا ہوں، سیکھ سمجھ رہا ہوں کہ خواتین ہائیلی ایموشنل ہے اینڈ سینسٹیو ہے. دیٹس وائی وہ بہت جلدی مطلب چیزوں کو فیصلہ ڈیسائسو لیول پہ لے جاتی ہیں. تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ انڈرسٹینڈنگ. اور وہ انڈرسٹینڈنگ کیسے آئے گی؟ جب میں نے قرآن میں وہ چیز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. اسٹل میری اور میری وائف کے درمیان الحمد للہ جو کچھ چل رہا ہے، ایک اسٹرانگ ریلیشن ہے الحمد للہ، 10-12 سال ہے. لیکن بہت سی جگہ پہ کبھی مجھے کوشچن ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں تو ایسے نہیں سوچ رہا، لیکن میری بیگم ایسے کیوں سوچ رہی، مطلب میرے بچے کا کیا ہوگا؟ ارے یار ہمارا بھی تو کچھ بن گیا، ان کا بھی بن جائے گا. لیکن اب اس کو میں نکال نہیں پا رہا. اچھا کیا میں بھی اتنا سینسٹیو ہوں تو پھر میں بھی سیم مائنڈ سیٹ میں چلا گیا؟ میں بندے والے مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوں، وہ خواتین والے مائنڈ سیٹ میں ہے، میں بندے والے مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوں. بندہ ڈرائیور ہے، وہ آپ کا سیکنڈ ہاف یا آپ کا پارٹنر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے گاڑی میں کیا چل رہا ہے، اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے بھی گاڑی میں دیکھنا شروع کر دی تو گاڑی کھڑی رہے گی. آپ کو باہر بھی دیکھنا، آپ کو اندر بھی مینج کرنا. بچے پیچھے شور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ماں ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں ایسے کر سکتے کہ آپ اسٹیئرنگ چھوڑ کے ان کو دیکھیں. تو بندہ سوسائٹی کو اپنا گھر بنا کے چلتا ہے، اور خاتون اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے. اور یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، ہاؤ ہی ہینڈلڈ ہر، ان کی وائف کو کیسے ہینڈل کیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں خواتین کی نیچر کے بارے میں. اگر یہ سب کچھ آپ کو قرآن میں مل جائے تو کتنا انٹرسٹنگ لگے گا آپ کو کہ یار مجھے کسی کے تجربے سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے سے بتا دیا اور اللہ کے نبی نے سے بتا دیا. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ بچوں کے ساتھ ابھی چلنا ہے اور ہمیں ماسٹر کرنا ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو سوئچ کیسے کر سکتے ہیں. تو اب میں اس روم پہ واپس چلتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جب وہاں پہ ذکر کے ساتھ، ذکر کی برکت سے جب وہ میرا ڈر نکلا. ہم بات کر رہے ہیں کہ میں 6 ماہ کووڈ میں ایک روم میں رہا جاب کے لیے. دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. اور اس سے پہلے ایک گرج تھا میرے دل میں کہ اس آفس سے مجھے نکالا گیا جہاں پہ میں بڑا ریسپیکٹبلی ایک لیڈ پوزیشن پہ کام کر رہا تھا. وہاں پہ مجھے سائڈ پہ کر دیا گیا کیونکہ کچھ لوگ اب کچھ اپنے بندوں کو فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ریسیشن کا ٹائم تھا. اور عموماً ریسیشن میں ایسے ہوتا ہے، بائی دا وے اٹس نارمل. اب میرے ذہن میں بات پر یہی چل رہا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. نماز کیا ہے؟ بات چیت، کہ جب صبح اٹھے اللہ سے بات چیت کی، دل سیٹلڈ. اب بیگم نے کچھ کہا، بچوں نے کچھ کہا، آفس نے کچھ کہا، تو یو آر ویری سیٹلڈ. آپ نے قرآن سنا، آپ نے ذکر کیا، یو آر سیٹلڈ. اوکے نا، ٹھیک ہے یار بات ہو گئی ہے میری، چل ایسے ایسے ایسے. اب سب آپ پہ ٹینشن ڈال رہے ہیں اور آپ پیچھے اپنے رب سے کمیونیکیٹ کریں. لیکن اگر سب نے آپ پہ ڈالا، ادھر سے آفس نے بھی آپ پہ ٹینشن ڈال دی، تو اسی کو جواب دینا یار کیا، اور یار کیا یار آفس بھی کرو گھر بھی کرو، اور اکثر لڑکے لڑ پڑتے ہیں گھر جا کے، یہ کیا وہاں کی ٹینشن بھی لو، گھر جا کے کوئی آرام ہی نہیں ہے، بلا بلا بلا، اور سیاپا آگے اسٹارٹ، مطلب لائف خراب. تو کتنی بڑی رسپانسبلٹی کہ اب یہاں سے نکلو گے آپ فوراً سے آپ کو سوئچ کرنا ہے. وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ
اگر آپ ذکر کرتے ہیں آپ کی انرجیز بہت بڑھ جائیں گی. میں نے 7 گھنٹے سونے کے بعد بھی اپنے آپ کو لیتھارجک پایا الحمد للہ آفٹر ایکسرسائز. اور میں نے کبھی کبھی 4 گھنٹے کے اندر بھی اپنے آپ کو بہت ایکٹیو دیکھا ہے. جس رات کو مجھے اتنا ویلیوبل ٹائم میں مینیج کر لیتا ہوں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا. ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ تھوڑا 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 ہاتھ مان کے کہ یا اللہ تیری مہربانی ٹھیک ہے مطلب اتنا ہی ہوا. لیکن جب آپ نوٹ کریں آپ گھر گئے ڈیڈ بچے دیکھے بیگم دیکھی ٹی وی دیکھا آہستہ آہستہ سمجھ آئی میں کدھر آیا ہوں. اچھا 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 پہلے سن تھا پروگرام جب بم دھماکہ نہیں ہوتا سن ہو جاتا سب کچھ. کہتا ہے کتنا فائر ان دا ہول پھر آہستہ آہستہ بولنے بچے چھوڑنے شروع ہوتے ہیں فیملی بولنے شروع ہوتے اچھا اچھا اچھا. آپ نے ذرا ہمت رکھنی ہے. تھوڑی دیر میں بیگم کو ایک آدھی ایسی بات کرتی ہے فوراً آپ آفس نکل کے کہتے اچھا اس نے لڑائی میں نے بات چلی جائے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نکلتے ہیں. اچھا آپ ادھر گھر پہنچتے ساتھ ہی اگر بڑا ہی بہتر ہو آپ وضو کریں نماز پڑھ لیں یا بیٹھے بیٹھے آپ ذکر کرنا شروع کریں. آپ سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھیں سورہ فلق ناس پڑھیں. بلیو می آپ کی سائیکولوجیکل ٹینشنز اتر جائیں گی. ایک دم آنکھیں کھلنی شروع ہو جائیں گی. چائے کا کپ پی لیں آنکھیں کھلنی شروع ہو جائیں گی. ایک دم آپ کو لگے گا کہ ہاں بچوں کو ٹائم دینا. اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز سونے سے پہلے کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بستر پہ بیٹھ کے جو دعائیں پڑھتے ہیں اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل تینوں کل پڑھ کے پھونک مارتے تھے جادو کے بعد اپنے اوپر. اگر آپ نے یہ پریکٹس شروع کر دی آپ فیل کریں گے ڈفرینس اس نیند میں جب یہ آپ یہ عمل کر کے سوئیں گے. اور اگر ابو آن دیٹ آپ نماز کے بعد تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں آپ نوٹ کریں گے کہ نیند میں جیسے آفس میں وہ گانا تنگ کر رہا تھا نیند میں آپ کا نفس آپ کو تنگ نہیں کرے گا یہاں وہاں نہیں گھماتا رہے گا. وہ کبھی آپ کو گھسیٹ کے میں ابھی بھی کبھی 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 سوچ کے اٹھتا ہوں یار کل میں اپنے کالج میں کیا کر رہا تھا. آل ٹوگیدر میں 30 سال آگے ہوں ابھی. اس ٹیچر کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اس گراؤنڈ میں سول لائنس کالج میں کیا کر رہا تھا یار. کوئی تک نہیں بنتا میرا بیمار رہنے کا. میں فلانے فلانے اپنے پران ماضی کے گھر میں کیا کر رہا تھا. میں صبح اٹھ کے کوشچن کرتا ہوں کہ یار میں کدھر پھر رہا تھا رات کو. میں کیا ریزن ہے. اچھا بعض اوقات ہم اپنا جو موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہماری جو ڈسکشنز آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات کسی کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. ٹو اوائڈ دیٹ آل میس کہ آپ کی نیند اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہو آپ کو وہ تھوڑا سا ذکر جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ میں ہمت آ جائے گی. اس کی برکت سے آپ میں ہمت آ جائے گی. تو میں مطلب اب یہ جو میں آپ کو بات عرض کر رہا تھا کہ میرے ساتھ سفرنگ چل رہی ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیے اور میرا نفس مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے کہ تو اس کو بد دعا دے اللہ اس کو پوچھے کیونکہ جو ماڑا بندہ ہوتا ہے نا ہمارے جیسا جب اس کو کچھ نہیں پڑتا نا تو کہتا ہے اللہ تین پوچھے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے بچے کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کی امی نے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے. آپ نے بس جو امی نے کہا وہ کرنا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور وہ بندہ جو کر رہا ہے وہ اس کو بھگتے گا کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے. کچھ یہاں ملے گا کچھ بعد میں ملے گا. لیکن اس ٹائم میں آپ کا نفس آپ کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرے گا. کہے گا یار تیرے سے ایسے ہوا تو بھی ایسے کر. اینڈ اس ٹائم کو اوور کم کرنے میں مجھے 2 سے 3 سال لگ گئے. فائنلی پھر جب اپنے بزرگوں کی صحبت تو چل رہی ہے بہت سالوں سے لیکن اب ہر چیز وہاں پہ آٹومیٹکلی ایٹ ونس تو نہیں اپ گریڈ ہو جانی. آپ کو اپنے ساتھ فائٹ کرنی پڑے گی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہاں پہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب بابا جی کے ساتھ بیٹھیں گے اور جناب اگلے دن آپ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد اب پھوکے مارتے پھریں گے آپ ولی بن جائیں گے. ایسا کوئی پلیٹ فارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا نہیں کیا. ان کے پیچھے بہت مجاہدات تھے. ہم فائنل پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے پیچھے ایفرٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور عموماً ہم لوگوں کو جو بزرگان دین بھی جو ہم اولیاء اللہ کی ڈسکشنز کرتے ہیں نا اس میں ہم ان کی فائنل مومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں وہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا. اور ہم وداؤٹ ایفرٹ ریزلٹ کی طلب میں نا شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹریپ ہے. تو اب جب آپ اس مقام پہ پہنچے ایک دفعہ یہی بات ہوئی کہ میرے شیخ نے کہا کہ یار دیکھو حیا از یونیک اور معاف کر دینا از یونیک. بدلہ لینا از ناٹ یونیک. اب اللہ کی کسی نے سوال کیا کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں. تو پھر انسانوں میں سے جو یونیک کام ہے وہ کرو. جیسے فار ایگزامپل آپ کیسے یونیک ہو سکتے ہیں پارٹی میں تو کہتے ہیں میں نے گوچی کی گھڑی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہتے یار میں نے بھی رے بین کا چشمہ لگایا ہوا.
لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ مٹیریل سے کوئی کنسرن نہیں، وہ تو آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو انسانوں میں یونیک ہونا ہے تو آپ کو نظریں نیچی کرنی ہے. اس وقت آپ بے وقوفی ہیں، آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے دل پہ غلط امپریشن، اسے کیا کہتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کے اوپر غلط کیا کہتے ہیں وہ جو پیچھے چل رہی ہوتی ہے سلائڈ نہیں آنے دی، وال پیپر نہیں آنے دیا. اگر وہ وال پیپر زیادہ ٹکا رہا تو وہ میرا شیطان اس کو یوز کر کے مجھے ڈائیورٹ کرتا رہے گا. ایک شیخ کے ساتھ ایسے ہوا، آم، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، تو ان کو وہاں پہ ایک خاتون نظر آئی، تو دل آ گیا اس کے اوپر. مریدوں کو کہا کہ تم جاؤ، اینڈ وہاں رک گئے. وہ یہودی خاتون تھی، اس کا باپ یہودی تھا. انہوں نے کہا جی میں نے شادی کرنی. ایونچولی وہاں پہ ان کے جو سور تھے ان کو چراتے رہے. بہت دیر کے بعد وہاں سے ایک ان کا مرید گزرا یا ان کا پیر بھائی گزرا یا کوئی دوست گزرا، وہ رونے لگ گیا ان کو دیکھ کے. پھر ان کی معافی ہوئی. خیر، تو وہ اپنا پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی بدگمانی چل رہی تھی یا کوئی کیبر آ گیا تھا اس ٹائم پہ کہ میں بڑا یونیک ہو گیا ہوں. عاجزی کا دامن چھوٹا، چھوٹی سی غلطی میں ٹریپ ہو گیا. میرے میں کتنی غلطیاں ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اگر میں اپنے خوابوں کو، اپنی روٹین کو دیکھوں، میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو معاف کیا، میں کتنی دفعہ جب میں ٹینشن اور ڈپریشن میں ہوتا ہوں میں کتنی دیر واپس آتا ہوں. لیٹ سے اگر کسی کو، لیٹ سے فار ایگزامپل اللہ معاف کرے، میں نے اس کمپنی سے پہلے یہ سائیکل سے میں گزرا ہوں 3-4 ماہ جب نوکری پاس نہیں تھی. بڑا ہارریبل ٹائم ہوتا ہے، اللہ سب کو بچائے. جب آپ کو پتا ہو کہ اگلے منتھ پیسے نہیں ہیں اور میں نے پیسے مانگنے ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے آرام سے بات کر دیتے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے پاکستان میں اور باقی غریب ممالک میں کہ جب کمانے والا کوئی نہیں، مہنگائی بہت ہے، اور ایک خاتون، ایک مرد اپنی عزت کو یا اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے یا بچوں کو مار دیتا ہے، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ پولیس والے کو دیکھے یہ رشوت کھاتا ہے، یہ کرتا ہے. ہم لوگوں کو ولایت کے بھاشن دیتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پتا ہو نا اس منتھ آپ کی سیلری نہیں آنی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کی قسم اٹس لائک کہ سانس بند ہونا شروع ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، کسے ادھار مانگنا ہے، کیا کرنا ہے، میں نے کدھر جا کے منہ دینا اپنا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت پیسے اور بہت غربت دونوں سے یہ بچا کے رکھو، مجھے عافیت والا معاملہ. اللہ سے ہمیشہ عافیت اور استقامت مانگنی چاہیے. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں سچویشن میں ہوتا تو میں یہ کر گزرتا. تو میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. اب اس ساری گرج کے اندر سے نکلنے میں ایک ٹائم لگا. پھر ایک سرٹن ٹائم ایسا ہے کہ یا اللہ دیکھیں میرے ساتھ جو ہونا تھا. اچھا 3-4 سال کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ اس جو میرا راستہ روکا گیا تھا نا، جو آپ کو بھی انشاءاللہ اور ہم سب کو فیل ہوتا ہے بعد میں، اس کی وجہ سے آج میں جس ڈیزگنیشن پہ آ گیا ہوں، اگر وہ راستہ نہیں ہوتا تو میں یہاں نہیں پہنچتا. اینڈ ایونچولی آج کی ڈیٹ میں جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ بھی کسی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں. لیٹس سے یوسف علیہ السلام کو اگر کنویں میں نہ ڈالا جاتا وہ مصر کیسے پہنچتے؟ اور یہ ایک پرسپیکٹو ہے کہ فرعون کے پاس جو معجزے آ رہے ہیں بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. یہ ریسنٹلی ایک مطلب بزرگوں کی صحبت میں یہ چیز سمجھ آئی کہ فرعون کی جو 7 معجزے تھے، وہ جو 5 تھے، وہ جس میں پہلے قحط ہو گیا، پھر اس کے بعد پانی سیلاب آ گیا، پھر جوؤں کا، پھر ٹڈی کا، پھر مینڈک کا، پھر خون کا. 7 تھے غالباً، ٹھیک ہے. اور 2 اور تھے، ایک آسا تھا اور ایک وہ ید بیضا تھا ان کا، ٹھیک ہے. نہ ماننے والا جس کی بیس نہیں ہے، جو اندھا ہے وہ نہیں مانا. یہ ایکچولی میں ان کے ساتھ جو 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، لکمی بشی معاف فرمائے، تعداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یہ ایکچولی ان کے ایمان کو اسٹرینتھ کیا جا رہا تھا. کیونکہ جب ان کو بھاگنا تھا وہاں سے، اب اگر امیڈیٹلی میں آپ کے پاس آؤں، میں آپ کو کہوں کہ یہ جو آپ کا بادشاہ یہ خراب آدمی ہے تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں سکسیس دلا دوں گا، تو آپ تو نہیں بھاگنے والے. وہ جو 7 معجزے تھے یا جو 9 معجزے تھے، کفار کے لیے اتنے ہیلپ فل نہیں تھے. ان کے لیے تو جسٹ ایک کیس کمپلیٹ ہو رہا تھا، حجت تمام ہو رہی تھی، کاروائی ہو رہی تھی. وداؤٹ دا فائنل ڈیسیجن ایک پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا. لیکن ایکچولی میں اس کے بینیفیشری ان ادر سائڈ مومن لوگ تھے جو پہلے ایمان لے کے آئے تھے، پھر مسلم سے جب انہیں آنکھوں سے دیکھا تو دے بیکم مومن. اور پھر وہ اس 5-7 سال کے اندر بیسڈ آن جو پرانی سفرنگز تھی اور یہ جو ابھی معجزے تھے، وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ ون فائن ڈے وہ موسیٰ کے ساتھ چل نکلے گھر چھوڑ کے. مطلب معجزے اینڈ ریزلٹس آپ تبھی ان سے فائدہ لے سکتے ہو ایز لانگ ایز یو ہیو اے پازیٹیو بیس. اور معجزے اور میسیجز نیگیٹو لوگوں کے لیے کبھی ہیلپ نہیں کرتے
This is for sure after studying the Quran. ابو جہل ابو لہب ادھر کی ادھر ہی. جب تک یہ میٹر میں حوالے نہیں کرتا نا اپنے, کوئی بابا کوئی پیر فقیر نبی آپ کو نہیں بدل سکتا. بے شک وہ دعا کرتے ہیں پوری امت کے لیے, آپ کو ایک ٹائم پہ آ کے کہنا پڑتا ہے یا اللہ مجھے آپ چاہیے, اور آپ کو اپنی پازیٹیو بیس, اسی لیے ہمیں اپنی پازیٹیو بیس بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کی بنانے کے لیے اور سوسائٹی کی بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیسک قرآن کی ایجوکیشن, بیسک آپ سسٹم کی لائف کی ایجوکیشن, بیسک پرپز آف لائف ہم سب کو پتا ہوتا کہ جب ہم لائف میں آگے بڑھیں, ریئل چیلنجز, مطلب روح نے اللہ کے پاس بیٹھ کے کہا یا اللہ ڈونٹ وری میں جا کے صحیح کام کروں گی, لیکن جب یہاں پہ آئی دنیا میں اس کو پتہ لگا کہ ساتھ والے کے پاس زیادہ تیز گاڑی ہے, آپ سے کم ایجوکیٹڈ ہے اور پیسے آپ سے زیادہ ہیں, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ تو جنت میں نہیں ہو سکتا تھا, یہ تو دنیا میں ہونا تھا. تو اگر ہماری پازیٹیو بیس ہے دین ہم موضوع سے اور ریمائنڈر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو وہ جو موضوع تھے انہوں نے بہت ہیلپ کیا مومنین کو ٹو بیکم مور اسٹرانگ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھاگ کے جا سکیں, جبکہ کفار نے نہیں سمجھا اس بات کو. خیر نہیں ہو, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے, نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے, یہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں, یہ ہمارے ایشوز ہیں, یہ ہماری پرسنالٹی کے نیگیٹو ٹریٹس ہیں. ہم لوگ بائی بورن نیگیٹو نہیں تھے, ہر بندہ فطرت الہی فطرت سلیمی پہ ہے, اللہ نے اپنی فطرت پہ اس کو نیک اور پاک اور صاف بنایا. تو یہ کسی کو جھوٹ بولنا یا کسی کا کرپشن کرنا یا کسی کی بد نظری کرنا نیچر نہیں کہا جا سکتا. اس کی نیچر پازیٹیو تھی, اس نے کچھ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں سوسائٹی سے, اور وہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر وہ بندہ چاہے تو, اور کمپنی میں آئے. اور یہ جو ہمارے فیزز ہیں, کسی امپریشن کا دل پہ جمع رہنا, کسی نوکری کی وجہ سے, کسی کی تکلیف کی وجہ سے اپسٹ رہنا, تو ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے کہ مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے میں اس سے باہر نکلتا ہوں. اگر آپ 2 سے 3 دن میں, آپ سسن میں کیا فرمایا, اگر کسی کے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے 3 دن کے بعد اس کو اس میں سے نکل آنا چاہیے. بیوی زیادہ سوک کر سکتی ہے, اگر آپ کو اس سے پیار ہے فائن دیٹس اوکے. آپ کو بھی بڑا پیار تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اپنی وائف سے, لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کا بلیف اور آپ کا پرپز آف لائف الاؤ نہیں کرتا. در حقیقت اگر آپ کو جو پتا ہو کہ میرا ایک بچہ میرے ابو کے پاس چلا گیا, اپنے دادا کے پاس چلا گیا سمجھانے کے لیے, مجھے جو پتا ہو کہ میرے ابو اپنے رب کے پاس چلیں گے اور میں نے بھی وہیں جانا ہے, وہ کتنا کو غم ہوگا مجھے. صرف میں مس کر رہا ہوں ان کی کمپنی کو, جس کے لیے ہمیں لائف میں بزرگان دین, قرآن, پرپز آف لائف کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لائف کو ہینڈل کرتے ہوئے آگے بڑھنا. تو اب کسی کو معاف کرنے کے لیے مجھے بہت ٹائم لگا اس چیز کو سیکھنے میں کہ اگر میرے ساتھ غلط ہوا تو میں نے غلط نہیں کرنا. اور یہی وہ ویلیویبل ایسٹ ہے یا اسپارک ہے یا انرجی ہے جو میں اور اب دنیا میں لینے آیا. اگر میرے ساتھ غلط ہوا تو میں غلط نہیں کروں گا. اگر مجھے برے کا موقع ملا تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر مجھے حرام اور حلال میں سے پک کرنا ہوگا تو میں حلال کو پک کروں گا. لوگ آپ کو کہیں گے یو آر اے اسٹوپڈ گائے, جیسے وہ میں اس دوست کی بات کر رہا تھا کہ اس کو اپنی باس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا بٹ اس نے اس کو نیگیٹو ڈائریکشن نہیں لے کے گیا, کام کیا, نکل گیا. میں آپ کو آخری اس میں ایک مثال بتاتا ہوں, دین انشاءاللہ ول وائنڈ اپ کہ میں اور میرا ایک دوست تھا, ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹاپ پہ اترے اپنے مسلم ٹاؤن موڑ پہ. بارش چل رہی تھی, اشارہ بند تھا, آگے ایک گاڑی تھی ٹویوٹا, وہ گٹر میں پھنسی ہوئی تھی, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے بارش ہو رہی ہو تو ہمارے وہاں پہ کتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ آپ کو فوراً بس پکڑنے گھر جانا, بھاگ رہے ہیں سارے. اچھا میں اور وہ بھاگ رہے, تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں ساتھ. میں نے دیکھا کہ وہ نا اس بندے کے پاس جس کی گاڑی پڑی ہے اس کو ناک کر کے کہہ رہا ہے ایسے گاڑی کاٹو. اس نے دیکھا کہ اس کا ایک ٹائر نا گٹر کے اندر ہے, اور اگر ایسے کرے گا تو تھوڑا سا دھکا لگائیں گے تو وہ ٹچ ہو جائے گا گراؤنڈ پہ, تو گرپ کر جائے گا. اس نے اس کو انالائز کیا, اب وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا, سب بھاگے جا رہے, پتہ نہیں وہ شوگر کا مریض ہے, پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا. ویسے دعا کرنی چاہیے لیکن ہو سکے تو ہیلپ بھی کرنی چاہیے, رائٹ. وہ رکا, اس نے اس کو کہا کہ پریشان نہ ہو. کہتا بیٹا میرے پاس تو فون بھی نہیں. وہ بابا تھا, کہتا بیٹا فون بھی نہیں ہے, کھڑا ہوں گاڑی پھنسی ہوئی, پتہ نہیں اب بارش ہو جاتی ہے وہاں پہ, پانی آ جاتا, اب صبح تک اس کا رابطہ نہیں ہوتا, کیا ہوتا. خیر آف کورس اس نے بچ ہی جانا تھا, کوئی ڈیزرٹ تھوڑی تھی, لیکن تنگی تو ہونی تھی اس کو. اس نے گاڑی ایسے کر کے اس کو اسٹیئرنگ ٹرن کرایا. اس نے کہا واپس آ, میں واپس آیا, ہم نے دھکا دیا, گاڑی تھوڑی سی اس کی آگے لگی, اس نے گیئر لگایا, گاڑی باہر نکلی. اب وہ اترا, ادھر کے آگے اس نے اپنا کارڈ دیا. اس نے کہا میں وہ ایک ہوتا ہے سٹی کا کوئی خاص کمشنر, کوئی تھا, کوئی لاہور کا کچھ تھا, کمشنر ہوں میں کیا ہوں.
वो ऑफ कोर्स उस वक्त करोला तो हर बंदे के पास नहीं होती, वो इतनी बड़ी गाड़ी, करोला का एक लेवल है वहां पे। तो उसने कार्ड वापस कर दिया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि उस एज में आप रेफरेंस बना रहे होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, राइट। मेरे रेफरेंस है, बल्कि आपको यूनिवर्सिटी में याद है 5 दोस्त हैं मेरे साथ, किसी ने फड्डा लिया, दोस्तों को बुला लेना मैंने, वो फलाना एसएचओ, आप लिंक्स बना रहे होते हैं अपने। लेकिन वो अजीब सा आदमी था, उसने कहा कि अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, नहीं मुझे जरूरत नहीं, और चल पड़ेगा। सारी रात सोचता रहा यार, किसके लिए किया और क्यों किया ये काम। कोई एक दोस्त था जो देख रहा था, जिस दिन इसके नामा माल को देखा जा रहा होगा, तो कुछ चीजें वहां पे वो बना रहा है कि हाँ यार ये भी मेरे लिए जरिया बन सकता है, अल्लाह कबूल कर ले। मैंने अल्लाह के लिए किया, और नेकी वो है जिससे किसी से अजर या बदला ना चाहिए हो। हम लोग प्रॉब्लम में तब आते हैं जब हम एहसान कर रहे होते हैं रिस्पॉन्स के चक्कर में। लेकिन अगर अल्लाह के लिए कर रहे हो तो फिर अल्लाह आपके रास्ते बनाता रहता है। तो वो इखलास वालों के साथ बैठ के मिलता है। हया वालों के साथ बैठ के निकलती है। तवक्कल तवक्कल वालों के साथ नहीं करता है, सबर सबर वालों के साथ नहीं करता है। तो ये जो फेजेस में से स्विच करना, इसके लिए हमें अकेले बैठना है, बुराई को अपने पे रोकना है, पास ऑन नहीं करना, हया डेवलप करना, तवक्कल डेवलप करना, गुस्से को ओवरकम करना। अब ये सारे को आप सोच सोच के नहीं कर सकते। आज मैं हया डेवलप करूंगा, अब आप बैठे हैं जिक्र करें, आज मैं तवक्कल डेवलप करूंगा। आपको तो पता ही नहीं आपका प्रोग्राम में कहाँ भाग गया, कैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना। जब आप विंडोज अपडेट कर रहे होते हैं, वो कहाँ कहाँ जाके उसने अपडेट करना, आपको क्या पता। आपने और मैंने क्या करना है कि हमने अल्लाह की मुलाकात, दीदार, मोहब्बत के लिए नमाज पढ़ के अपने आप को बस कनेक्ट करके रखना है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हायर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रिलीजन, डीपर अंडरस्टैंडिंग्स आती चली जाएंगी, और सोबत में जुड़े रहना है। सो दैट्स हाउ हम ओवरकम कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट माइंड सेट्स। जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं अमंग डिफरेंट माइंड सेट्स। कि यार एक प्लॉट के अंदर आपको बड़ी अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन आपको छोड़नी, क्योंकि अभी आपको आपके पर्पस को मैच नहीं करती। एक जगह पे आप डिप्रेशन में चले गए, अब आप इसमें कोई वो कोई किसी खातून के साथ या किसी मर्द के साथ आप नहीं बैठे हुए, आपके पास कोई लालच नहीं है, लेकिन एक डिप्रेशन खाई जा रहा है आपको। अगेन अब वो नक्शा बदल गया उसका, वो अमीर था, ये गरीब है। ये अपने अंदर की फाइट में है, वो अपनी ईगो की फाइट में है, ये अपनी डिप्रेशन की फाइट में है। दोनों जब इन फाइट से निकल जाएंगे, तो आप अल्लाह ताला कहेंगे ये मेरा बंदा है। सो इट टेक्स टाइम, लेकिन जुड़े रहने से आहिस्ता 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 हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो खैर एवेंचुअली, आज मेरा कोई हमारा इंटेंट तो नहीं था इसको डिस्कस करना, लेकिन हमारे साथ जो चल रहा है, मीडिया जो कर रहा है, जो सोसाइटी कर रही है, जो हमारे बच्चों के साथ चल रहा है, हम अनएबल वी आर अनएबल टू स्विच आवर ब्रेन्स एक्चुअली इन आवर हार्ट्स। हम जिधर हैं हम 24 आवर उधर ही हैं। तो हमें ऑफिस से निकल के को 5 10 15 20 मिनट लगने चाहिए, हम स्विच कर दें। फिर घर से निकलने के बाद 11 12 बजे हमें स्विच करना है, रात हो गई नमाज पढ़नी। फिर सुबह उठ के आपको दोबारा स्विच करना है, आप टोपी पहन के ऑफिस आ जाना है। ये है मोमिन। लेकिन एक ही फेज में 24 घंटा 24 घंटा, वो एक्चुअली मुझे लगता है हम उसमें लूज कर रहे हैं। सो एनी हाउ, अगर ऑन द सेम सब्जेक्ट आपको लगता है कि कोई चीज़ आप उसमें ऐड करना चाहते हैं विद योर एक्सपीरियंस, और कोई चीज़ मजीद क्लैरिटी की किसको जरूरत है, तो मतलब लेट्स डू दैट, क्योंकि अभी 9:30 हो गए हैं, मतलब 5 10 मिनट में माइंड अप करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्प आउट करेगी, अकेले बैठना, नमाज। नमाज एक बेस्ट उसकी एग्जांपल है। और फिर नमाज के बाद बैठ के अल्लाह को याद करना, और फिर उससे उसको मांगना। जब हम उससे उसको मांगेंगे तो वो दुनिया भी हमें देगा, और आगे भी हमारा हिस्सा रखेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपने और अपने हबीब की, अपने प्यारों की मोहब्बत, मार्फत, ज़ात अता करे। और जो रहमत, बरकतें, खैरें, कामयाबियाँ, अपनी मोहब्बत, अपनी ज़ात, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने प्यारों को अता किया, अल्लाह हम सबको, हाजरीन और गायबीन, छोटे बड़े, दोस्त अहबाब, माँ बाप, बीवी बच्चे, जो भी हैं, जिन इंसान सबको अता करे। और जिन शुरूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने प्यारों को अपने हिफ्ज़ मान में रखा, हमें भी उन शुरूर से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और ज़ाहिरी बात नहीं, जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो मेरा नफ्स है या बाहर, उन सब पे हमें फतह दे, हमें उनसे बचा के रखे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास ज़ाहिर और बातिन हमें अता करे, और हमें इस्तिकामत अता करे, आफियत, इस्तिकामत, फजल, करम, नज़र दायमी तौर पे हम पे रखे, और हमें बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिव
ایمان اور محبت اور تعلق عطا کرے. ہر لمحہ ہم کچھ دیکھ کے اس کے پاس ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ہر لمحہ ایک نئی نعمت ہے. ہر لمحہ ایک نئی ایک نیا سیکنڈ ہے جس میں ہم اسٹیٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہر منتھ سیلری آتی ہے. ہر لمحہ آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، وائف کو دیکھتے ہیں، آپ آسمان زمین میں دیکھتے ہیں. ہر لمحہ آپ اللہ کی تعریف پہلے سے زیادہ کر سکتے ہیں. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پاجی تسی گریٹ ہو، یا اللہ آپ، سبحان اللہ آپ کی کیا شان ہے. تو اللہ ہمیں بڑھتا ہوا ایمان عطا کرے. اور جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں، جتنے بھی جن انسان دنیا سے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک لوگ، اللہ تعالیٰ سب کے خاص خاص اپنے قرب کی جگہ عطا فرمائے اور درجات بلند کرے. اور ہم سب سے یہ جو نور اور محبت اور اللہ کی دوستی اور معرفت کو پھیلانے کا جو کام ہے، ہم سے ہماری اولادوں سے انشاءاللہ لے. انشاءاللہ انشاءاللہ. سو میرا خیال ہے کہ if we are done تو لیٹس موو آن. اللہ کا نام لے کے